السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے، جو تمام کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مولا داتا دستگیر ہے، یدبر الامر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین امام الکل ختم الرسل آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال کائنات دے امام کائنات دے رہبر کائنات دے رہنما میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات و حاضرین سامعین اکرام، اس وقت جو تلاوت کیتی ہے اے مقام عالی شان اللہ دی عظیم البرکت عظیم الشان کتاب دا سپارہ 24واں سپارے دا 19واں رکوع سورت دا نام سورہ حامیم سجدہ سورت دا 5واں رکوع۔ انسانی طبیعتاں علیحدہ علیحدہ ہویا کردیاں نے، کچھ طبیعتاں زیادہ غصے والیاں ہویا کرتیاں نے اور کچھ طبیعتاں نرم مزاج دیاں نے۔
کچھ انسان ایسے نے جنہ دی طبیعت مزاج غصے والی ہوندیاں نے، زیادہ وسیلہ پن ہوندا ہے، اور کچھ طبیعتاں نرم مزاج ہوندیاں نے، بلکہ حدیث پاک دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طبیعتاں دا اور مزاج دا ذکر فرمایا ہے کہ انہاں وچوں کچھ لوگ ایسی طبیعت دے مالک ہوندے نے جنہاں نو غصہ بڑی دیر نال آندا ہے اور پھر وہ بہت دیر دے نال واپس جاندا ہے، اور کچھ طبیعت ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں نو غصہ بھی جلدی آ جاندا ہے اور چلا بھی جلدی جاندا ہے، اور کچھ طبیعت ایسیاں ہوندیاں نے کہ بڑی دیر نال غصہ آندا ہے اور چلا جلدی جاندا ہے۔ کدے طبیعت دے موافق کوئی کام نہ ہوئے تے غصہ آ جائے اور پھر واپس بھی جلدی چلا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں ساریاں وچوں جڑا بندہ اس طبیعت دا مالک ہے جدی اے طبیعت مزاج ہے کہ غصہ بہت دیر نال آندا ہے، جلدی نہیں، بہت دیر نال غصہ آندا ہے تے پھر وہ چلا بھی جلدی جاندا ہے، اے جڑی طبیعت دا مالک ہے اور انسان شخص ہے، ساریاں طبیعتاں نالوں انساناں نالوں اچھا اور بہتر ہے، اور غصہ آ جانا انسان دی فطرت دے اندر یہ بات موجود ہے، فطرت دے اندر شامل ہے، غصہ آ جاندا ہے۔ اور غصہ جس طرح کہ حضور نے فرمایا کہ دیر نال آندا ہے تے چلا جلدی جاندا ہے، یہ نہ ہوئے کہ گل گل نال غصہ تے گل تے بھڑکن شروع ہو جائے، گل دے نال غصہ ہے تے پھر غصے نو ختم بھی نہیں کرنا، اور حضور نے فرمایا کہ غصہ آ جائے انہوں دور کرن دا نبی علیہ السلام نے حل بھی دسیا ہے، یعنی پتہ یہ چلیا کہ غصہ آ جانا بڑی بات نہیں، کیوں؟ غصہ انسان دی فطرت دے اندر شامل ہے، تے اگر آ جائے تو فرمایا کہ او دے حل نو بھی اللہ دے نبی نے دسیا ہے، انہوں دور کرن دا حل کی ہے۔ انسان اپنی جگہ تے بہت بڑا اپنے آپ نو سمجھدا ہے، اپنے آپ نو بہت بڑا سمجھدا ہے، لیکن بڑا وہی ہے، عزت مقام والا وہی ہے جو اللہ اور اس دے رسول نے بیان فرمایا ہے، باقی اللہ دے نزدیک انسان ایک ٹکے دا بھی نہیں، او عہدے دے اندر، اقتدار دے اندر، مال و دولت دے اندر کتنا بھی کیوں نہ بڑا ہوئے،
طاقت قوت نال بھی کیوں نہ زیادہ طاقت والا ہوئے، قوت والا ہوئے، جوانی والا ہوئے، شباب اندے اندر موجود ہوئے اور اپنے آپ نو بڑا زور آواز سمجھے، لیکن رب دے نزدیک ایک ٹکے دے برابر بھی نہیں۔ قرآن نے اس چیز کا اعلان فرمایا ہے کہ جڑا انسان ہے نا وہ اپنے آپ نو رب العالمین دے سامنے اس انداز نال پیش کرتا ہے کہ اپنی قوت تے طاقت نو نہیں بلکہ اپنے آپ نو اس حال اور اس انداز نال اللہ دے اللہ دے سامنے رکھدا ہے، پیش کردا ہے کہ اے اللہ میں اتنا کمزور ہاں، اللہ میں اتنا نحیف ہاں، ایڈا کہ میں کمزور ہاں کہ مینوں گل گل نال تیری پناہ دی لوڑ ہے۔ اور انسان واقعی تن بہت زیادہ کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اینو رب دی قدم قدم تے سانس سانس تے اللہ دی پناہ دی ضرورت ہے۔ اور قرآن نے بھی یہ بات سمجھائی ہے، دسی ہے۔ 18واں سپارہ ہے سورہ مومنون، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون، وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ انسان جو ہے اگر اینو کوئی تکلیف پہنچ دئیے، کوئی اینو مصیبت پہنچ دیئے، ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، تے فرمایا اے برائی نو تکلیف نو اچھائی نال دور کر دے، برائی نو تکلیف نو مصیبت نو انسان اچھائی نال، اور اللہ دا حکم ہے اے انسان غصہ جڑا ہے نا یہ برائی ہے، غصہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، غصہ جو ہے ایک بہت بڑا تکلیف دہ سبب ہے، اور میں اگے چل کے انشاءاللہ یہ وضاحت کراں گا غصہ کیا چیز ہے اور غصہ کس نو کیا جاندہ ہے۔ تو اس مقام تے بھی اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا برائی نو اچھائی نال دور کر دے، برائی نو اپنی قوت تے طاقت دے نال نہیں، کیونکہ انسان تے ہے ہی کمزور ہے، اے برائی نو اپنی قوت تے طاقت نال نہیں دور، اگر اے اپنی طاقت دا استعمال کرے گا، قوت دا استعمال کرے گا، مزید برائی دے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا ایک کلیہ اللہ دی ذات نے بیان فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، برائی نو نیکی دے نال دور کرنا ہے، نحن اعلم بما یصفون، اللہ احکم الحاکمین سب کچھ جان دینے جو میں تے تسی کر دیو، اللہ ہر چیز تو واقف ہے۔ تے فرمایا اے نیکی نو نیکی دے نال برائی نو انسان دور کر دے، تے نال آندہ کی ہے، آندہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ،
الشیاطین، اللہ میں تیری پناہ وچ آنا چاہ رہا ہاں، کیوں؟ آ جڑا شیطان ہے نا میرے تے حملہ کر رہا ہے، غصہ کون دلاندا ہے؟ شیطان غصہ دلاندا ہے، تے انسان آندا ہے اللہ میں تیری پناہ دے اندر آنا چاہنا، میں شیطان دے کولوں تیری پناہ دے اندر آنا چاہنا، اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا وا کہ شیطان نو میرے لاگے بھی نہ کری، میرے نیڑے بھی نہ کری، اللہ مینوں ایندے تو بچا کے رکھی۔ وجہ کی ہے؟ انسان تو کمزور ہے، تو کنہ کمزور ہے؟ فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسان اساں تینوں دوواں تو بنایا ہے، یعنی مرد تے عورت تو بنایا ہے، تو اینا کمزور ہے کہ تینوں اساں دعا تو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے فرمایا اے انسان اے دعا کریا کر کہ اللہ سانو شیطان دے کولوں محفوظ فرمائی، کیونکہ شیطان انسان دا دشمن ہے، انسان دا شیطان دشمن ہے۔ اے گل گل تے انسان نو پڑکاندا ہے، گل گل تے انسان نو غصہ دلاندا ہے، گل گل تے انسان نو بہکاندا ہے، اور غصے دی وجہ تو پھر انسان ایسے کم بھی کر لیندا ہے جڑے نہیں کرنے چاہیے، جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی انسان کل گزردا ہے۔ مثال دے طور تے خامد بیوی نے انہاں دا آپس دے اندر کون چاہتا ہے؟ دنیا دے اندر کوئی بھی شخص نہیں چاہتا، اپنے واسطے بات نہیں پسند کرتا کہ میرے گھر دے اندر خرابی پیدا ہوئے، میرے گھر دے اندر میرا گھر برباد ہو جائے، میرے گھر دے معاملات تباہ ہو جان، میرے بچیاں دا مسئلہ جناب خراب ہو جائے، میرے بچیاں دی تربیت والا معاملہ ختم ہو جائے، میرے گھر دے اندر تباہ کاریاں تے آ جان، بربادیاں دا ذریعہ بن جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کدے کدے انج بھی ہوندا ہے، چاہتا کوئی بھی نہیں، لیکن کدے کدے انج بھی ہوندا ہے انسان کھڑیاں کھڑیاں طلاق دے دیندا ہے اپنی بیوی نو، کی وجہ ہے؟ غصے نال طلاق دے دیندا ہے، کھلوتیاں کھلوتیاں اپنی بیوی نو طلاق دے دیندا ہے، اور طلاق دے ذریعے طلاق دی وجہ تو گھر برباد ہو جاندے نے، رشتہ داریاں دور ہو جاندیاں نے، رشتہ داریاں دے اندر پھکاں پہ جاندیاں نے، دراڑاں پہ جاندیاں نے، بچیاں دے معاملات خراب تے تباہ ہو جاندے نے، دو خاندان آپس دے اندر دشمن بن جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ تے پھر کی آندا جی میں نا غصے وچ طلاق دے دیتی ہے۔ اللہ دیا بندیاں طلاق ہوندی غصے وچ، طلاق دے کے تے پھر آندا جی غصے نال، غصے وچ ہو کے غصے دے نال طلاق دیتی گئی۔ بھلا اینوں پوچھے کدی پیار نال بھی کدی کسے نے طلاق دیتی ہے؟ ہمیشہ غصے دا سبب تے ذریعہ بنتا ہے۔ تے اس مقام تے پتہ چلتا ہے مرد دا، ضبط دا پتہ اس مقام تے چلتا ہے، مرد دی بڑائی دا حوصلے دا اس مقام تے پتہ چلتا ہے۔ تے بیبیاں بھی کئی اللہ دی مہربانی نال انجدیاں ہوندیاں نے، او سواں گل نو جڑیاں نہ چکن گیاں، وہ کی ہے؟ سامنے بہ جاندی ہے تے آندی ہے دے مینوں طلاق،
دے مینوں طلاق۔ حالاں چاہیدا اے وے کہ جے جھگڑا ہو جائے لڑائیاں دے ہور بڑے طریقے نے، کوئی طلاقاں نال لڑائیاں مکدیاں نے، لڑائیاں دے ہور بڑے طریقے نے اور ہور بڑے انداز نے سمجھان دے حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے نے، لیکن اے بہ جان دے مینوں طلاق، دے مینوں طلاق، تے پھر آندی ہے پیو دا ہے تے طلاق دے۔ ہن بندہ پوچھے ہن وہ پیو دا بنے یا طلاق دے وے؟ چاہیدا اے وے کہ گھروں نکل جائے، جے بی بی غصے وچ آ گئی ہے تے تو گھروں نکل جا باہر، غصہ ختم ہو جائے گا۔ جے کدی مرد نو غصہ آ گیا ہے تے عورت دا کام ہے صبر کر لے، تحمل کرے، علیحدگی اختیار کر لے، علیحدہ کسے کمرے وچ چلی جائے، گل ختم ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ایمان نال دسو گل ختم ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تے جے آکھے پیو دا ہے تے دے طلاق، تے پھر وہ کی کرے گا؟ او دی غیرت نو جناب اچھالیا جاندہ ہے، او پھر کی کرے گا؟ تے اے ہن طلاق دے کے تے نسدا ہے، کھے کھاندا ہن مولویاں کول جاندا، مولوی جی طلاق ہو گئی، طلاق دے دیتی، کی کرا؟ غصے جا کے دے دیتی۔ اور اس گل بات نو سمجھنا ہے کہ طلاق ہوندی غصے وچ۔ کدی انج بھی ہویا ہے کہ کسے نے آکھیا ہوئے ماشاءاللہ اج بڑا سونا کھانا پکیا ہے، بڑی ودیا بریانی بنائی ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا تساں بنایا ہے، میرے جوتے پالش کیتے نے، کپڑے بڑے اچھے استری کیتے نے، بڑی خدمت کیتی، ماشاءاللہ بڑا سونا ہے، تو چلو پھر میرے اللہ تانوں طلاق ہے۔ کدی انج بھی ہویا ہے؟ ہمیشہ غصے دی بنا تے جڑا کام ہوندا ہے تے گھراں دے کل اے شیطان انسان نو اچھالدا ہے، اے دے جناب اینو اچھال کے تے اے دے کولو ایسے ایسے گناہ تے برائی کروا دیندا ہے۔ اسے نے ماں جی حوا تے آدم علیہ السلام نو جنت وچوں باہر کڈن دا اے سبب تے ذریعہ بنیا۔ یہ جناب ہوئی چودھری صاحب گئے آندے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمہ پہ چاہے نال ایمان دے، قسم خدا دی میں تہاڈا خیر خواہ بن کے آیا، بھلا مینوں کی لوڑ ہے تہاڈے تو، مینوں کی مفاد ہے؟ قسمہ چک چک کے تے ماں جی نو بھی ول گلایا کہ ایڈی وڈی جنت ہے تے ایڈی وڈی جنت دے کے تانوں تے اللہ کہہ رہا ہے کہ آ درخت دے نیڑے نہ جایا جے، جنت ایڈی وڈی دے دیتی ہے۔ پتہ نا کئیاں دا انداز ہوندا ہے، کسے نو گل وچ لیان دا، کسے نو خراب کرن دا بڑا عجیب انداز ہوندا ہے، تو اپنے انداز نال خراب کرن دی کوشش کردا ہے۔ جس طرح قرآن دی آیت پڑھی ہے ترجمہ اپنی مرضی نال کر دیتا ہے، ہاں جی شروع کتھوں کیتا ہے، سمجھا کتھے جا کے دیتا ہے، وہ ویکھن سنن والا تے آندا بلے بلے قرآن پڑھی جا رہے ہیں۔ جو قسمہ چکن لگا چک چک کے آندا ہے چلو تسی تجربہ کر کے ویکھ لو، تانوں رب نے اس درخت تو اس واسطے دور کیتا ہے کہ تسی اینو کھا لیا پھر تسی ہمیشہ واسطے جنت وچ ہی رہو گے، تانوں کوئی کڈ نہیں سکدا۔ آ وجہ جے جس وجہ تو رب نے تانوں اس درخت تو منع کیتا ہے۔ پھر عورتاں ہی ہوندیاں نے، ماں جی کہن لگیاں، ماں جی کہندیاں ہون گیاں چل وے بھلے لوکا تجربہ کرنے وچ کی حرج ہے، تجربہ کر لینے ہاں، ہاں جی تجربے وچ کی حرج ہے۔ پھر وہ ایسا تجربہ کیتا کہ اس تجربے دا آ حل نکلیا، آ ویکھو کیوں جی، پھر اے حل نکلے، اے نتیجہ نکلیا جے کہ او جناب تجربہ انجدہ کیتا ہے کہ نتیجہ ساڑھے سامنے آ گیا ہے، تے اے سبب کون بنے ہیں؟ شیطان بنے ہیں۔ تے اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے تہاڈا دشمن ہے، اور اس دشمن کو بچن واسطے رب دی پناہ چاہیا کرو۔ قرآن نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا 24 پارہ ہے حامیم سجدہ، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس مقام تے بھی یہی بات ہے، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ،
نیکی تے گناہ نیکی تے برائی برابر ہو سکتی برابر بولو نیکی تے گناہ برابر نہیں ہو سکتے اس واسطے برائی نو دور کرنا ہے تے نیکی دے ذریعے کرنا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ نیکی تے برائی برابر نہیں ہو سکتی تے اللہ کا الحاکمین نے فرمایا برائی نو اپنے تو دور کرنا ہے تے نیکی دے ذریعے کرنا ہے اللہ اکبر ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ایدہ فائدہ کی ہوئے گا نیکی دے نال برائی نو دور کرن دا فائدہ کی ہوئے ایدہ مطلب ہے نہیں غصہ آ گیا مثال دے تولتے کسے نے باپ او دے نو گالی دے دیتی ہے بلا پلا کیا دیتا ہے تے او غصے وچ آ کے میرے باپ نو تو گالی کیوں دیتی ہے اولاداں غیرت مند ہوندیاں نے پھر ظاہر اولاد نو غصہ آ ہی جاندا ہے او غصے دی وجہ تو پسٹل چکدا ہے فیل مار کے تے انہوں قتل ہی کر دیندا ہے غیرت دی وجہ تو اس غصے دی وجہ تو فیل ماریا تے بندے نو ہی ختم کر دیتا ہے ہون اگر اس مقام تے صبر کر لیندا تے نیکی دے ذریعے برائی نو دور کردا تے ساری زندگی فائدہ ہی فائدہ ہو جانا سی ظاہراً تے انہیں بندے نو ختم کر ایک بندے نو غصے نو اپنے نو قابو نہیں پایا تے بندے نو ختم کر دیتا ہے ہون چلدا ہے نظام چلدا پیا ہے تے جناب کچہریاں تے عدالتاں دے اندر بہو بیٹیاں تے والدہ او جناب کچہریاں تے عدالتاں دیاں زینتاں بڑیاں پھر دیاں نے اللہ اللہ ایک گال دے اتے صبر نہیں کیتا غصہ نہیں کیتا غصے تو قابو نہیں پایا تے سبب کی نکلے ہون جڑا باپ نو گالی دین تو صبر نہیں کر سکیا غصے نو قابو نہیں پا سکیا ہون بیٹی دی بھی عزت نیلام ہو رہی ہے بہو بیٹی ماں جڑی ہے عدالتاں تے کچہریاں دے چکر لگا رہی ہے ہون پولیس والے لوگ جڑے نے عدالتاں والے کوئی ادھروں تکے مارے نے کوئی گالیاں کٹ دینے پہ کدی باپ نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے کدے جناب کی معاملہ کی گھراں دے کل تباہ ہو جاندے نے باپ ذلیل ہو جاندہ ہے جناب کچہری تے تھانیاں دے چکر لگا لگا کے ایک گل تے صبر نہیں کیتا تے جناب حوصلہ نہیں کیتا غصے نو قابو نہیں کیتا تے نتیجہ کی نکلے سارا گھر جناب بازاراں تے گلیاں دے تے عدالتاں دے جناب زینت بنے پھر دے اللہ قوم نو ہدایت نصیب فرمائے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فرمایا نیکی دے ذریعے برائی نو دور فرماؤ تے ایدہ نتیجہ کی نکلے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ جڑے تیرے کل دے دشمن سن آج تیرے بیلی بن جان گے جے غصے نو قابو نہ کیتا تے سارا گھر جڑے ذلیل ہو جائے گا تے جے غصے تے قابو پا لیں گا نیکی دے ذریعے برائی نو دور کرے گا تے کل چک جڑے تیرے دشمن سن آج اللہ تیرے ساتھی تے دوست بنا دے گا ہون ایمان نال دسو جڑا کلیہ تے جڑا حل اللہ تے اللہ دا محبوب دس دے او بہتر ہے یا جڑا اپنی مرضی نال کیتا جاندہ ہے او بہتر ہے اللہ تے اللہ دے رسول جو حل دس دین او بہتر ہے اپنی سمجھ نال جڑا بندہ حل نکالتا ہے اور تلاش کرتا ہے کی ہے انہیں گالی دیتی ہے انہیں مینوں برا پلا کیا ہے ایک کون ہوندہ ہے اور اس بات نو سمجھنا ہے غصہ ایک تکبر دی غصہ ایک تکبر دی علامت ہے غصہ بھی تکبر بھی چوئیں بندہ آندہ ہے ہاں بھئی اے ماڑا جا بندہ ہے حقیر جا بندہ ہے چھوٹی ذات دا بندہ ہے
میرے اگے کھلو کے بولدا پیا ہے، کون ہوتا ہے بولن والا؟ بس اے گل ہے، جدو انسان اس بات نو سمجھ جائے نا، تے اللہ نے بھی سمجھایا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں، تو آنا میں بہت کچھ ہاں، فرمایا تو کچھ بھی نہیں۔ جے تو اے گل سمجھ جائے نا تے فرمایا پھر کئی بیماریاں جڑیاں نے، کئی جڑیاں برائیاں نے، انہیں تو انسان بچ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا دیہاتی، تے آ کے نا حضور علیہ السلام دے کول بیٹھا ہے، تے آ کے کی آندا ہے؟ آندا ہے اللہ دے نبی مینوں کوئی نصیحت فرماؤ، ہووے بھی جامعہ تے ہووے بھی مختصر، ہووے بھی جامعہ تے ہووے بھی۔ اج دا مولوی ہوندا انہیں آنا تیری ایسی دی تیسی، نالے آنا میں نے کوئی نصیحت کرو، نالے میرے تے پابندی لا رہے ہیں کہ کرنی بھی تھوڑی جی ہے۔ لیکن او ذات دا حوصلہ دیکھو کہ آندا ہے حضور نصیحت کرو تے جامعہ ہوئے تے ہووے مختصر۔ کام تے تیرا یہ بنتا ہے نا کہ حضور نصیحت فرماؤ، میں نے کچھ نصیحت کر، اگلیاں پابندیاں دا کی مطلب ہے؟ لیکن میں قربان جاواں حضور دے حوصلے تو، اللہ دے پاک پیغمبر دا حوصلہ ویکھو۔ آپ نے فرمایا تے آپ نے پھر کوئی 4-5 گھنٹے دی تقریر نہیں کی تھی، آپ نے مختصر تے جامع الفاظ دے نال نصیحتاں فرمائیاں۔ آپ فرماندے نے لا تغضب، غصہ نہ کری۔ معلوم ہویا کہ غصہ بہت بڑی بیماری ہے تے بہت بڑا جناب اے گناہ دا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ فرماندے نے لا تغضب، غصہ نہ کری۔ انہیں سمجھا ہے کہ یہ تے گل ہی کو نہیں، اپنی اپنی سمجھ ہوندی۔ پھر دوسری مرتبہ دے حضور مینوں کوئی نصیحت کرو، اور انج دی نصیحت کرو ہووے بھی مختصر تے ہووے بھی جامعہ، مینوں تواڈے تو بعد کسے ہور نو پوچھن دی لوڑ نہ پوے، حضور مینوں نصیحت کرو۔ حضور فرماندے نے لا تغضب، غصہ دوسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرنا۔ اور میں قربان جاواں جو حضور کہندے سن خود بھی عمل کر کے وکھا، اے نہیں سی کہ اپنی زبان بس زبانی کلامی بات ہے، حضور خود بھی عمل کر کے دسے سن۔ ایک آدمی آیا ہے، آ کے نا حضور دے گل وچ نا کپڑا ڈال کے تے کھچن لگ پیا، تے نالے آندا کی ہے؟ آندا ہے میں غریب ہاں تے میری مدد کرو۔ ہن ایمان نال دسو کہ اے منگن دا طریقہ ہے؟ کپڑا ڈال کے تے کھچ دے، بعد تفسیری نگاراں نے لکھیا وٹ چاڑیا ہے، تے چاڑ کے آندا ہے میں غریب ہاں تے میری مدد کرو۔ تے حضور علیہ السلام نے کوئی ماریا نہیں، کوئی غصہ کیتا نہیں، تبسم کر کے نا مسکرا کے تے آندے نے او یار آن والیا، اے عمل کرن والیا، مینوں اے تے دس جتھوں تک میرا خیال ہے میری تیری کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، میرا تیرا کوئی لین دین دا معاملہ نہیں، میں تے تینوں جاندا بھی نہیں، تو کون ہے تے وجہ کی اے انداز کیوں اختیار کیتا ہے؟ کہندا حضور میرے کول مال نہیں، مینوں مال دیتا جائے، میں غریب ہاں۔ تے حضور تبسم فرما کے اپنے ساتھیاں نو فرماندے نے فرمایا جاؤ اینو لے جاؤ تے جا کے دی مدد کر دے۔ وہ حضور کہہ رہے نے لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، تے نال عمل کر کے بھی دکھا رہے نے۔ آپ نے فرمایا اینو لے جاؤ تے جا کے دی مدد کر دیو۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں حضور علیہ السلام نے کیسی تربیت فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ تیسری مرتبہ اے پھر بندہ یہ گل آندا ہے حضور مینوں کچھ نصیحت فرماؤ، ہووے بھی مختصر تے ہووے بھی جامعہ، تے مینوں کچھ نصیحت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ
معلوم ہویا غصہ بہت بڑی بیماری ہے. اگر انسان غصے نو قابو پا جائے، غصے تے جناب قابو پا جائے، گھر بھی برباد ہون تو بچ جاندے نے، انسان دی اپنی زندگی بھی برباد ہون تو بچ سکتی ہے. فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا او شخص بڑا طاقتور ہے. آپ نے فرمایا او طاقتور نہیں جڑا کوئی 10-20 روٹیاں کھائے، کوئی 2-4-5-10 کلو گوشت کھا کے آکھے میں بڑا طاقتور ہوں. فرمایا نہیں. آپ فرماتے نے میری امت دا شخص او بڑا طاقتور ہے. حضور کیڑا بندہ طاقتور ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا گال دا جواب جی نال دے وے، جڑا اپنے غصے تے قابو پا جائے. فرمایا او طاقتور. اور واقعی تن غصے تے قابو پانا بڑی بات ہے، چھوٹی جی بات نہیں. انسان نو غصہ آیا ہوئے پتہ ہی ادوں چلتا ہے تے اپنے غصے نو قابو پائے، برداشت کرے. تے حضور نے اے دے حل بڑے بیان فرمائے نے. آپ نے فرمایا ہے کہ اگر غصہ آ جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کھلوتا ہے تو بیٹھ جائے. لیکن اسی ود جانے سانو کون بائے. جدو اللہ دے نبی دی بات تے عمل نہیں کرنا تے نجات کیویں ہوئے گی؟ مسئلے دا حل کیویں نکلے گا؟ نبی علیہ السلام کھڑے نے، 2 آدمی لڑتے نے پہ، اور اینا کو اونا دا لڑائی دا جھگڑے دا طول جھگڑا پکڑ گیا کہ اینا دوواں دے بندیاں دے بلکہ انہاں وچوں ایک دا چہرہ سرخ ہو گیا لڑائی دی وجہ تو، غصے دی وجہ تو نبی علیہ السلام ویکھ کے پتہ کی آندے آپ فرماندے نے اس غصے دا حل میرے کول ہے وے. اگر میرے حل بتائے ہوئے تے عمل کر لے، میرے کلمات دسے تے عمل کر لے تے ایس برائی تو، ایس لڑائی تو، ایس تکلیف تو بچ سکتا ہے. تے حضور نے فرمایا او الفاظ کی نے؟ آپ نے فرمایا جدوں بھی غصہ آئے تے او اس کلمات دے ذریعے اپنے غصے تے قابو پائے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دعا کرو اللہ سانو پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہنا اللہ دی پناہ وچ آنا چاہنا اے شیطان مینو ورگلا رہا ہے، مینو بڑکا رہا ہے. حضور نے فرمایا اگر اے بندہ قریب ہے کہ او دے سر وچ ڈانگ مار کے یا انہوں کوئی چیز مار کے ختم کر دیندا تے آپ نے فرمایا ایدہ میرے کول حل ہے وے. آپ نے فرمایا اے پڑھے اعوذ باللہ تے اللہ اے دے غصے نو دور کر لے، اینو تکلیف تو بچا لے گا، اینو جناب برائی تو بچا لے گا. تو نبی علیہ السلام نے تیسری حدیث آپ نے فرمایا ہے ابلیس نو رب نے بنایا اگ تو، کادے تو بنایا ہے؟ تے اگ دا توڑ کی ہے؟ پانی. اگ دا توڑ آپ نے فرمایا غصہ اگ تو ہے. تے فرمایا جدو انسان نو غصہ آوے تے حضور نے فرمایا او وضو کر لوے. سبحان اللہ. کی کرے؟ وضو کر لوے، پانی پی لوے، بیٹھا ہے تے کھلوتا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تے آپ نے فرمایا لیٹ جائے. حضور علیہ السلام نے حالت دسے نے. پسٹل کٹنا، ڈانگا چلانیاں، گالی گلوچی حل نہیں. جڑا حل حضور نے بیان فرمایا وہ دے تو ود کے کوئی حل نہیں ہو سکتا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تے مجلس دے اندر تشریف فرمانے. ایک آدمی آیا آ کے عرض کردا ہے اللہ دے نبی فلاں علاقے دے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے نے تے اللہ دے رسول بڑے ماڑے نے، انہاں دے حالات بڑے ہی ماڑے نے، کھان نو کچھ نہیں
تھوڑا جا کوئی مال و دولت دیتا جائے تے انہاں دا انتظام کیتا جائے، رزق دا کھان پین دا انتظام کیتا جائے۔ تے حضور فرماندے نے اوے آن والیا ساتھیا، خزانہ تے خالی ہے، بیت المال وچ خزانہ کوئی نہیں ہے، خزانہ تے خالی ہے۔ اینی گل کیتی اسی ہی مجلس دے اندر ایک آدمی ہے تے کھڑا ہو جاندا ہے، آندا ہے اے حضور خزانہ خالی ہے، اس طرح کرو میرے کول کھجوراں نے یا چھوارے نے تے بطور قرض لے لو، وعدہ کر لو، مدت وعدہ تے مینوں واپس کر دیا جے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، قرض لینا کیڑی کوئی، وعدہ ہو گیا کہ فلاں تاریخ نو واپس مل جائے گا۔ انہیں جناب کھجوراں دیتیاں، چلا گیا، اجے وعدہ نہیں آیا تے حضور علیہ السلام دے کول آ جاندا ہے تے آ کے آندا ہے او میرا قرض واپس کرو۔ آپ کسے جنازے تے جا رہے نے، نال ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے، تے آندا ہے تے آ کے آندا ہے میرا قرض واپس کرو۔ نبی علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ تو وعدہ بھی نہیں آیا، نال انہیں الفاظ بڑے عجیب استعمال کیے تھے۔ آندا وعدے وعدے دی گل کو نہیں، میرا قرض واپس کرو، مینوں تے اگے ہی پتا سی کہ تم ہی تے تیرے ماں باپ جڑے تیرے خاندان والے نے انہاں دی عادت ہی انج دی ہے، قرض لیندے نے تے واپس ہی نہیں کرتے۔ واہ میں قربان جاواں، کیسی ذات ہے، چاہیے تے سی نا پھڑ کے دو چار رکھ دیندے، چلو میری ذات دی گل تے ہوگی، چلو سمجھ آ گئی، تے میرے خاندان ماں باپ تے جان دی کی لوڑ ہے۔ انہیں جناب بڑے عجیب الفاظ تے پتہ نا عمر رضی اللہ تعالیٰ جلالی طبیعت دے سن، فرماندے نے مینوں اگر حضور دا خوف نہ ہوندا تے میں تلوار لے کے تیری گردن اتار دیندا۔ غصے چ آ کے اگے بڑھے، حضور نے پھڑ لیا، فرمایا عمر کی کر دیتا ہی، انج نہیں سی تینوں کرنا چاہیدا، انج نہیں سی تینوں کہنا چاہیدا، بلکہ تینوں کہنا چاہیدا سی، مینوں سمجھانا چاہیدا سی۔ حضور کوئی نہیں گل، وعدے وعدے دی بڑی گل نہیں، وعدہ دور ہے، لیکن تانوں چاہیے ہے کہ وعدے تو پہلے وعدے دی انتظار نہ کیتی جائے، وعدے تو پہلے ہی او دا قرض لا دیو۔ تے اونوں آندا کہ یار تیرا وعدہ نہیں سی آیا تے تو پہلے ہی آ کے تاں وعدے دی انتظار تے کر، فرمایا تینوں انج سمجھانا چاہیے۔ ایمان نال دسو ساڈے وغیرہ کوئی ہوندا، ساڈے تے ہن اے ماحول ہے نا، وہ آندے نے ایک واری تو دے صحیح، ایک واری تو دے صحیح، پھر تو لیندا جانی تے میں دیندا جانا۔ پھر وہ بیچارہ وعدے تے وعدہ، تاریخاں تے تاریخاں چل دیاں، پھر وہ بیچارہ تاریخ دے مطابق پوچھدا ہے تے پھر انہاں دا پیچھے ہی پی گیا ہے، میں مل چلا وا، میں پنڈ چھڑ کے چلا وا، تو تے یعنی عجیب عجیب الفاظ۔ تے نبی علیہ السلام دا وعدہ نہیں آیا تے اے آ کے بڑے عجیب الفاظ بولدا ہے۔ تے حضور فرماندے نے عمر تینوں انج نہیں سی کہنا چاہیدا، بلکہ تینوں مینوں کہنا چاہیدا سی، حضور وعدے دی انتظار نہیں کرنی چاہیدی، ٹائم نال ادا کر دینا چاہیدا سی۔ تے اینوں آندا یار اجے وعدہ نہیں سی آیا، تو وعدے تو پہلے ہی آ گیا ہے۔ فرمایا ہن پھر حضور کی ہونا چاہیے؟ فرمایا جاؤ اینوں لے جاؤ تے بیت المال وچوں اینوں اے دے قرض دے مطابق کھجوراں دیو، تے قرض دے مطابق دے کے تے 15-20 کلو اضافی دیں۔ کیوں؟ اجڑیاں چڑکاں ماریاں نہیں۔ حضور او کادے تو ود دینا ہے؟ فرمایا چڑکانیوں ماریاں، او چڑکاں دی وجہ لے گئے نال کھجوراں تولیاں، کھجوراں دے دیتیاں۔ کھجوراں دین تو بعد 25 کلو کھجور حضرت عمر فاروق نے اضافی دیتیاں۔ یہ بندہ بولدا آندا جی اے کادیاں نے؟ فرمایا میرے حضور دا آرڈر ہے، میرے سونے دا آرڈر ہے۔ فرمایا کہ عمر جیڑیاں انہوں چڑکاں ماریاں نہیں، اے او دی تلافی ہے، او دی دل آزاری کیتی ہے، اے او دی تلافی ہے، لہذا اے او کھجوراں نے۔
کہندا عمر تانوں میری سمجھ ہی نہیں آئی، ہے یہ یہودی اجے مسلمان نہیں ہویا، مینوں جاننا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا میں یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہاں تے میں اپنیاں کتاباں دے اندر اس آخری نبی دیاں نشانیاں پڑھیاں نے، جنہاں وچوں میں 2 نشانیاں اجے رہندیاں سن تے میں آکھیا انہاں نوں دیکھ لواں۔ انہاں دوواں وچوں ایک نشانی اے سی کہ گال دا جواب گال نال نہیں دیندا، جاہل نو جہلانہ انداز نال نہیں سمجھاندا بلکہ اپنے علم نال سمجھاندا۔ لہذا یہ 2 نشانیاں میں دیکھنا چاہتا سا، وہ بھی مکمل ہو گئی نے۔ حضور دے کول آیا تے آ کے آندے نے اللہ دے نبی کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کروا لو۔ نبی علیہ السلام دی تعلیم تے تربیت دا انداز ہے۔ فرمایا اللہ دے نبی آ قرض والیاں کھجوراں بھی تے کھجوراں والا بھی تہاڈا ہی ہو گیا ہے، ہون نہ کھجوراں دی لوڑ ہے نہ کھجوراں والا۔ فرمایا کھجوراں بھی تہاڈیاں تے اج تو بعد کھجوراں والا بھی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پتہ ہے چلیا نیکی دے ذریعے برائی نو دور کرنا تے اللہ کل تک جڑے دشمن نے انہاں نو بھی اللہ دوست بنا دیتا ہے۔ اللہ دے کو دعا ہے اللہ سانو مینو توانو سبنا نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مینو توانو سبنا نو اپنے غصے تے قابو رکھن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لسائر